السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ وہ جرابیں نائلون کی بھی ہوتی ہیں، کپڑے کی بھی ہوتی ہیں، اون کی بھی ہوتی ہیں، تو کیا ان پر ہم مسح کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی شرط کیا ہے اور یہ کتنی مدت کے لیے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح چمڑے کے جو موزے ہیں ان پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح کرنے کی، تو اس کے بارے میں تقریباً تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ چمڑے کے وہ موزے جو ٹخنوں سے اوپر تک ہوں، قدموں کو ڈھانپنے والے ہوں، ان پر مسح ہو سکتا ہے، اور اس بات پر علماء کا تقریباً اتفاق ہے۔ اور ان پر اس وقت مسح جائز ہوگا جب انہیں وضو کی حالت میں پہنا گیا ہوگا، یعنی وضو کی حالت میں یہ پہنے ہوں موزے چمڑے کے جو ہیں، تو ان پر مسح جائز ہے۔ اور اس کی دلیل بخاری شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موزے اتارنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ داہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ یہ موزے نہ اتارو، رہنے دو، میں نے اس میں پاؤں جو ہیں طہارت کی حالت میں داخل کیے ہیں، یعنی میں نے موزے طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنے ہیں۔ فماسح علیہا، تو ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا۔ تو موزوں پر مسح پر اتفاق ہے، اور اس کی شرط بنیادی یہی ہے کہ جب یہ پہنے گئے ہوں تو وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں تو ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے جرابوں کی، جرابیں کپڑے کی ہوں، وہ نائلون کی ہوں، وہ اون کی ہوں، تو ان پر بھی مسح بالکل جائز ہے، اور اس کے دلائل بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی پہلی دلیل مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا، لیکن اس وقت شدید سردی تھی، تو صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سردی کا ذکر کیا کہ شدید سردی ہے، تو وہاں حدیث کا یہ لفظ ہے فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصائب اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اصائب پگڑیوں کو کہتے ہیں، اور تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو استعمال کیا جائے پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے، پاؤں گرم رکھنے کے لیے۔ اس لیے آج عربی زبان میں یہ جو گیزر ہیں انہیں سخان کہتے ہیں، جو پانی کو گرم کرتے ہیں، جو گیزر کو سخان کہا جاتا ہے، تو یہ اسی سے یہ لفظ ہے تساخین، یعنی ہر وہ چیز جو پاؤں کو گرم رکھے، تو ان پر مسح کرنے کی آپ نے اجازت نہیں بلکہ حکم دیا۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، کہ وہ ان پر مسح کریں۔ تو اب یہ جرابیں ہوں، نائلون کی ہوں، کپڑے کی ہوں، یا پھر اون کی ہوں، یا اس طرح کوئی اور چیز، مثال کے طور پر کوئی کپڑا باندھ لیا گیا ہو ٹخنوں سے اوپر تک، پورا پاؤں اس میں چھپا لیا گیا ہو، ہر ایسی چیز کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ وقت کے محققین جنہوں نے مسند احمد کی یعنی تحقیق کی ہے، ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے، جیسا کہ معروف عالم دین ہے شعیب الارناؤت، اور وہ حنفی عالم ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن عبد المحسن الترکی جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو بالکل صحیح لکھا ہے۔ اس طرح دوسری روایت ترمذی شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرابوں پر مسح فرمایا ہے۔
اور یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے جو اس پر اعتراضات کیے ہیں ان کا جواب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے دیا ہے۔ اس موضوع پر مستقل ایک کتاب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی ہے، چھوٹی سی، المسح علی الجوربین۔ اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان روایات کے اوپر جو اعتراض کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جرابوں پر بھی بالکل مسح صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا یعنی کوئی ایسا شک نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ جرابوں پر مسح کرنے کی کچھ شروط ذکر کرتے ہیں، ان میں کچھ شرطیں تو ہیں جو بالکل یعنی متفق ہیں کہ جب یہ جرابیں پہنی گئی ہوں تو جیسے پیچھے ابھی میں نے ذکر کیا کہ حالت وضو میں موزے پہنے جائیں تو جرابیں بھی حالت وضو میں پہنی جائیں، یہ پہلی شرط ہے اور اس پر اتفاق ہے۔ دوسرا کہ یہ جرابیں جو ہیں بالکل طاہر ہوں، نجس نہ ہوں، اور تیسرا کہ یہ پورے قدم کو ٹخنوں سے اوپر تک ڈھانکنے والی ہوں، تو ان پر مسح جائز ہے۔ کچھ شروط ایسی ہیں جن میں بعض لوگ وہ ذکر کرتے ہیں لیکن ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں چیز سے نہ بنی ہو، فلاں چیز سے نہ بنی ہو، پھٹی نہ ہو، یہ وہ، اور اس طرح کی کئی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جی بہت زیادہ باریک نہ ہو۔ تو تقریباً جس بات پر جمہور کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جرابوں پر بھی مسح جائز ہے، وہ نائلون کی ہوں، وہ کپڑے کی ہوں، وہ کسی بھی اس طرح چیز سے بنائی گئی ہوں، اون کی ہوں، وہ اتنی زیادہ باریک نہ ہو کہ جسم ان سے نظر آ رہا ہو اور جب ان پہ مسح ہو تو پانی ایسے ہی لگے جیسے سیدھا جسم کو لگایا جا رہا ہے، اتنی زیادہ باریک نہ ہو اور بہت زیادہ پھٹی نہ ہو۔ یہ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے، مختلف جو شروط ہیں جن میں اختلاف ہے ان کو سامنے رکھ کر بھی۔ تو بہرحال ان پر مسح بالکل جائز ہے۔ اور آج کل یہ سردی ہے اور ہمارے ہاں یہ بہت سختی کی جاتی ہے کہ نہیں جی جرابوں پر مسح جائز نہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں عربوں کے اندر اس بات میں بالکل کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، تمام علماء اور عوام الناس سب جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر لینی چاہیے کہ موزے ہوں یا جرابیں ہوں، اگر انسان گھر میں مقیم ہے اور اس نے وضو کی حالت میں موزے یا جرابیں پہن لیے ہیں تو وہ ایک دن یعنی 5 نمازیں، ایک دن اور ایک رات کی نمازیں وہ مسح کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا کسی نے فجر کی نماز پڑھی ہے وضو کے ساتھ اور پھر جرابیں پہن لی ہیں تو اس کے بعد اگلی 5 نمازیں وہ مسح کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں یعنی 15 نمازیں وہ مسح کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ پانی ہاتھ کو لگا کر انگلیوں کے اوپر یعنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہاں سے شروع کیا جائے اور اوپر یعنی ٹخنوں کی طرف، پنڈلی کی طرف کھینچ دیا جائے تو یہ مسح ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چھوٹی انگلی پہ چھوٹی انگلی ہاتھ کی آئے، پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی، تو یہ باتیں اتنا یعنی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انگلیوں پر ہاتھ رکھ کر یعنی اوپر کو پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہوگا جرابوں کے اوپر وہ اوپر کو کھینچ دیا جائے تو بس یہی مسح ہے اور یہ انشاءاللہ کافی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جیسے موزوں پر مسح جائز ہے انشاءاللہ بالکل اسی طرح جرابوں پر بھی مسح جائز ہے۔ سنن اربعہ کے اندر دیگر روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں تو بہت سے صحابہ کرام سے جرابوں کے اوپر بالکل مسح صحیح ہے، جیسے مصنف عبد الرزاق اور دیگر کتابوں کے اندر اس روایت کی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ صحابہ کرام جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، تو جرابوں پہ انشاءاللہ مسح بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے جیسے موضوع کے اوپر ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔